نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و رسولات، آج اس 10 منٹ کے بیان میں جو موضوع ہے وہ تہجد اور اس کی اہمیت پر ہے۔ اللہ رب العزت جسے توفیق دے اسے سال کے 12 مہینے تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر تمام سال تہجد کی پابندی ممکن نہ ہو تو رمضان میں تو پڑھ ہی لینی چاہیے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئی اور صحیح حدیث ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَإِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ۔ اے لوگ جان لو کہ مومن کا شرف، مومن کی عزت جو قیام لیل میں ہے، یعنی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے میں ہے۔ بہرحال ویسے بھی یہ نماز رمضان میں سہولت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ تہجد اور سحری کا وقت تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر سحری کے لیے کچھ دیر پہلے اٹھنے کا معمول بنا لیا جائے تو بآسانی نوافل تہجد ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر سحری اول وقت کر لی جائے تو صبح صادق سے پہلے بھی تہجد پڑھنے کی گنجائش ہے، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ نماز حدیث کی کتابوں میں نماز تہجد کے بے شمار فضائل مذکور ہے۔ ایک حدیث میں ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ کا معمول تہجد کی نماز پڑھنے کا رہا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھے بغیر درجہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تہجد کی نماز سنت ہے اور رات کا آخری حصہ اس کا بہترین وقت ہے۔ اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں۔ اردو کا ایک شعر بہت کاموں میں پڑا ہوا آپ سب کے اس میں ہوگا، ہر رات کے کچھ حصے میں ایک دولت لٹتی ہوتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے تہجد کا ذکر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں آیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور بالکل ابتدائی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ اقرا کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی۔ فرشتے کی آمد اور وحی کے نزول کا یہ بالکل پہلا اور انوکھا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا طبعی اور فطری اثر ہوا۔ فرشتے کی آمد، وہ بھی پہلی بار جبریل امین کا آنا رات کے سناٹے میں اور پہاڑ کے اس گھبراہٹ اور اضطراب کی کیفیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ سردی بھی محسوس فرما رہے تھے۔ آتے ہی فرمایا آپ نے یہ جملہ بڑا مشہور ہے حدیث کی کتاب میں، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، معنی کر سکتے ہیں مجھے چادر اڑھاؤ۔
اسی سے وہ لفظ مزمل بھی ہے، اے چادر میں لپٹ کر نماز ادا کرنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھیے اپنے رب کے سامنے اور نماز ادا کیجیے۔ قم اللیل الا قلیلا، زملونی زملونی، آپ نے فرمایا گھر میں جب داخل ہوئے کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کپڑے سے ڈھانپ دو۔ اس واقعے کے بعد کچھ دنوں تک سلسلے وحی بند رہا۔ ایک بڑی عجیب و غریب عشق و محبت کی داستان ہے اور ایمان افروز داستان ہے، لیکن وقت نہیں ہے اس 10 منٹ میں کیا کیا بیان کیا جائے آپ کے سامنے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ بہرحال آج تہجد کا موضوع ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک سلسلے وحی بند رہا۔ اس زمانے کو جس میں وحی کا سلسلہ بند رہا فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، یعنی زمین وحی بند ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فترت وحی کے ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ مضطرب تھے۔ بہرحال ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے چلتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تو وہی فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان معلق کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، دیکھا تو وہی فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جو غار حرا میں آیا تھا وہی فرشتہ تھا۔ آپ پر خوف و اضطراب کی وہی کیفیت دوبارہ طاری ہوئی۔ آپ فوراً گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کپڑے اڑا دو، مجھے ڈھانپ دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اس عنوان خاص سے خطاب فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم فرمایا گیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو۔ بہت ہی پیار کا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے محبوبانہ انداز سے خطاب فرمایا ہے۔ یہیں سے ہمارے یہاں چل پڑا ہے کملی والے جس انداز سے ہمارے یہاں ہے، وہ ہمارے علماء نے اس پر تنبیہ کی کہ وہ کملی والے نہیں کہنا چاہیے، اس کا تو تصور ہمارے ذہن میں کچھ اور آتا ہے۔ مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات، اس میں آرام کرو، یا اس نصف سے کسی قدر کم کرو، یا نصف سے کچھ بڑھاؤ، اور اس رات کے نماز میں قرآن کو خوب صاف پڑھو۔ بہرحال جو تہجد کے کھڑے ہونے کا وقت ہے، مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 صورتوں میں اختیار ہے، نصف شب، 2 تہائی شب، 1 تہائی شب۔ اس حکم کی تعمیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رات کا اکثر حصہ نماز تہجد میں گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں پر بھی ورم آ جاتا تھا۔ یہ حکم بڑا سخت تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانثار صحابہ نے اس حکم کی پابندی کی، اور یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا ہے۔ 1 سال کے آیت کے ذریعے تہجد میں طویل قیام کی پابندی پھر بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ اختیار دے دیا گیا کہ جتنی دیر کسی کے لیے آسان ہو سکے اتنی دیر کے لیے نماز میں کھڑا ہو جایا کرے۔ یہ مضمون ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 5 نمازوں کی فرضیت شب معراج میں نازل ہوئی تو نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔
البتہ سنت پھر بھی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس نماز پر مداومت فرمائی، یعنی پابندی سے تہجد کی نماز اس کے بعد بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، اور اکثر صحابہ کرام بھی پابندی کے سبب نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا، فرماتے ہیں مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کسی قدر رات کے آخری حصے میں بھی نماز تہجد پڑھا کیجیے جو آپ کے لیے زائد چیز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں لکھا ہے کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نماز تہجد کا حکم دیا گیا، پھر آپ سے مقام محمود یعنی فرمایا کہ شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے رات کی نیند اور آرام قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اس طور پر کہ وہ اپنے رب کو امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہے مفصل ایسے لوگوں کے لیے، وہ لوگ، وہ بندے مومن یا بندے مومنہ جو تہجد کے پابند ہیں، رات کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس انداز سے دعا و ذکر کرتے ہیں، عظیم انعام کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر کے رکھا گیا ہے، اس کو کسی کی خبر نہیں، اس کو کسی کو خبر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ شاعر مشرق جن کو کہتے ہیں، اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، یعنی بیداری شب سے اگر تم واقف ہو جاؤ، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک کے برا سرا، یہ ثریا آسمان پر ایک بلندی پر تارا ہے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک برا سرا۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، ایسے وقت میں اگر اللہ کے بندے مصروف عبادت ہوں تو آنے والے فرشتے بھی، جانے والے فرشتے بھی اس عمل کو نام اعمال میں درج کر لیں گے۔ ہمارے اطباء کا خیال ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہواؤں کا مزاج بدلتا ہے، صبح کی فرحت بخش ہوائیں جسم و روح دونوں کے لیے صحت بخش ہوتی ہیں، بشرطے کہ بیدار ہو کر ان ہواؤں سے لطف اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔